یہ ویڈیو ذرا لمبی بنے گی لیکن ہے بڑی نصیحت والی۔ وہ لوگ جو صاحب جائیداد ہیں، اولادیں بعض دفعہ نہیں بلکہ آج تو اکثر مرتبہ میجارٹی یہی ہے کہ بھائی والد زندگی کے اندر جائیداد ہمارے نام کر دے، لیکن مشورہ بھی یہی ہے، تقریباً فتویٰ بھی یہی ہے، تقریباً کے لفظ میں احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر کوئی بندہ اپنی جائیداد اولاد کے نام نہ کرے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عزت بھی باقی رہتی ہے، عزت کرتے بھی ہیں اور شوق سے ہمت سے کوشش کر کے باپ کی عزت کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں، بیٹے بھی، بہویں بھی، بیٹیاں بھی، گھر والی بھی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دوسروں کے حوالے کر دیے، پھر چھڑی امید رکھتے رہے کہ اب میرے ساتھ بھلائی کریں گے، خیال رکھیں گے، میرا روٹی ٹائم پہ دیں گے، کپڑا دھو کے دیں گے، مکان صاف رکھیں گے، کمرہ میرا صاف رکھیں گے، بظاہر مشکل، بظاہر صرف مشکل نہیں، بہت مشکل۔ کچھ کام نہیں، کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لالچ کرواتی ہے، تو لالچ جب کرواتی ہے تو لالچ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو لالچ کیا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ ملے گا، تو اگر آپ نے دے دیا وہ، اب ان کو کیا لالچ ہے بھائی؟ کون سے ان کے سر میں درد ہے کہ ہر وقت آپ کی مٹھیاں بھریں، آپ کو دوائی اٹھا کے دیں، آپ سے حال احوال پوچھیں، بابا آپ کا کیا حال ہے، چاچا ماموں تایا انکل آپ کا کیا حال ہے، کیا چیز ضرورت ہے، کپڑے دھو کے دیں، کمرہ صاف کر کے دیں، روٹی پکا کے دیں، کون سی چیز کھانا پسند کریں گے، ناشتے میں کیا ہو، دوپہر میں کیا ہو، شام کا کھانا کیا ہو، یہ کیوں پوچھیں گے وہ؟ لالچ تو کوئی ختم، وہ پیسے خرچ کر دیں گے پھر نئے سرے سے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو بیماری کا علاج بھی نہیں کرائیں گے، پیٹ کے درد کی گولی بھی نہیں لا کے دیں گے آپ کو۔ اس لیے مشورہ بھی یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کسی کے حوالے نہ کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی داڑھی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کی پگڑی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر جیسے اچھالیں گے ان کی مرضی۔ اللہ نہ کرے زندگی اللہ نے اگر مزید لکھی ہوگی لیکن بیماریاں سر چڑھ جائیں گی تو پھر کیسے کریں گے؟ اس لیے اس لالچ کو کم از کم باقی رکھنا چاہیے۔ اب اس کا ایک واقعہ اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت کا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلت کا، میں نے خود اپنے خاندان کے اندر یہ دیکھا، اپنے خاندان کے اندر یعنی کہ لوگ ملتے جلتے لوگوں کو دیکھا، اس نے خوشی سے ایک آدمی نے دوسرے کے نام زمین کر دی۔ اب ہوا کیا کہ جیسے وہ زمین نام کی، ان زمین کے ساتھ عزت بھی گئی۔ اب کبھی اس کے گھر وہ رکشے والے پہنچا رہے، کبھی اس کے گھر رکشے والا پہنچا رہے، کبھی وہ پیسے دے رہے اس کو فلاں گھر پہنچا دے، وہ پیسے دے رہے اس کو فلاں گھر پہنچا دے، بیچارہ ایسے ذلیل ہوتا حتیٰ کہ آخر میں پیشاب پخانا اسی کے اندر، چارپائی کے اوپر، کوئی دھونے والا نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ دھونے والا بھی دور کھڑے ہو کر، جس طریقے سے کوئی اجنبی مرا ہوا پڑا تھا اس کو ہم اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں۔ وہ کم وقت تو زمین تو تم نے لے لی، لاکھوں کروڑوں کی زمین اس نے تمہیں دی ہے، لیکن تمہاری ضرورت نہیں ہوتی کہ نام کراتے ہو، زمین تو نام کرا لی، لیکن اب اس کی 4 دنوں کے لیے خدمت کرنا، تمہیں پھانسی آ رہی ہے۔ یہ تھا ذلت کا اس شخص کا سفر، اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایک تھا عزت والا، اس کو کسی نے یہ راستہ دکھایا، ایک بابا تھا، بابا اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر جو کچھ بھی تھا اس نے ساری زندگی کسی کے سامنے کھولا نہیں ہے، اس کو نہ بیٹوں کے سامنے، نہ بیٹیوں کے سامنے، نہ بیوی کے سامنے، نہ بہوؤں کے سامنے۔ تو ہر بہو کہتی تھی ماما چاچا انکل تایا ہمارے پاس آ کے رہیں، اتنے دن ہمارے پاس رہیں، گرمیوں کا زمانہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، وہ پنکھا لگا کے دیں، کولر لگا کے دیں، چلا کے دیں، ٹھنڈا